پروگرام ویک اپ کال کے ساتھ آپ کی خدمت میں عارف چودھری حاضر ہے۔ دوستو، انسانی زندگی دلچسپ ہے اور انسان اپنی غلطیوں سے شاید سیکھے تو اسے زندگی میں کبھی دوبارہ اسی طرح کی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے جس طرح کی مصیبت سے وہ ایک دفعہ گزرا ہو۔ لیکن انسان نے طے کیا ہوا ہے کہ اس نے کبھی اپنی غلطیوں سے سیکھنا نہیں۔ یہ وبا جسے کرونا وائرس کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے 1918 میں اسپینش فلو کے نام سے آئی تھی اور اس وقت بھی انسانی زندگی میں اتنی بڑی تباہ کاریاں کی تھی کہ جس کی اب دوبارہ مثالیں ہمیں مل رہی ہیں۔ اس سارے عرصے میں تقریباً جب ایک صدی گزری تو انسانوں کے پاس بہت زیادہ موقع تھا کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے اور انسانی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی اسے گلزار بناتے۔ لیکن انسان جو تھے انہوں نے کوئی اپنا راستہ ہی اور اختیار کر لیا اس سارے عرصے میں۔ اب ہمیں موقع پھر ملا ہے کہ ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں۔ پچھلے پروگرام میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ مسلمان جو تھے انہوں نے اپنی ایسی میراث، یعنی جو ایمان والوں کی میراث ہوتی ہے، علم، اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ وہ علم کی بجائے جہالت میں گم ہو کر رہ گئے، اور اسی طرح جو ترقی یافتہ ملک تھے انہوں نے اپنے علم کو انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال کرنے کی بجائے ان کی بربادی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ غور کریں کہ عرصہ گزرا ہے، اس سارے عرصے میں کیا ہوا؟ وہ ممالک جو بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے انہوں نے اپنے آپ کو دنیا پوری پر غالب کرنے کے لیے ایسی تراکیب سوچی کہ جس سے معصوم اور بلکتے ہوئے بچے جو تھے وہ بھی اپنی زندگیوں سے محروم ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی امریکہ جو سپر پاور کا کلیم کر رہا تھا، اس امریکہ نے ایک ایسا اتحاد بنایا کہ جس اتحاد نے مل کر عراق کے معصوم بچوں کو ایسا بہانہ بنا کر کہ جناب یہاں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، معصوم بچوں تک کو طرف کر دیا۔ ان کی ہچکیاں، ان کے رونا، وہ کسی طرح بھی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا۔ اسی طرح پھر افغانستان کے اندر کس طرح عمل کیا گیا، انسان کس طرح تہس نہس کیے گئے، اور پھر ایک عرب سپرنگ کے نام سے ایک تحریک شروع کی گئی جس سے مسلمان ممالک کو، آپ اس میں لیبیا دیکھ لیں، اس کے اندر جزائر تھا، اس کے اندر مصر تھا، یہ تمام ممالک جو تھے ان کو ایک ایک کر کے برباد کر دیا گیا۔ اور اس میں بربادی کے وقت ان کے ذہن میں قطعاً یہ نہیں تھا کہ کبھی انہیں بھی اس طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور جس طرح معصوم بچے وہاں بلک رہے تھے، دودھ سے محروم تھے، خوراک سے محروم تھے، دوائیوں سے محروم تھے، کبھی ان کے گھر میں بھی ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو جہاں ترقی یافتہ ممالک نے انسانوں کی بربادی میں پورا زور لگا دیا، وہاں مسلمان جو تھے وہ بھی اپنے طور پر اس چیز کے سزاوار ہیں، اور انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ انہوں نے حقوق اللہ کی طرف تو بہت باتیں کی۔ آج بھی جب بلکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس سے ہم سبق کیا سیکھ رہے ہیں۔ اس تکلیف میں آنے کے بعد آج پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم اللہ کو بھول گئے تھے۔ اللہ کو بھولنے کا مطلب جو ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ حقوق اللہ کو نظر انداز کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ حقوق العباد کو نظر انداز کریں۔ ہمیں اب غور یہ کرنا ہوگا کہ ہم نے حقوق اللہ کو شاید اتنا نظر انداز نہیں کیا تھا جتنا ہم نے حقوق العباد کو نظر انداز کیا تھا۔ اگر آج بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے قربانیاں تو بہت دی، اس سب کچھ کے باوجود کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ والے گھر کا چولہا جو ہے وہ بجھا ہوا ہے، ہم نے اپنی قربانی دیتے ہوئے کبھی یہ نہیں خیال کیا کہ ہم اپنی جاہ و عظمت کو ان قربانیوں کے ذریعے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم کتنے زیادہ نیک اور پاک لوگ ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ جو انسانیت بلک رہی ہے، جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تعلیم سے محروم ہیں، صحت سے محروم ہیں، ہم نے کبھی ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو آج میں سمجھتا ہوں ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک وہ وقت ہے کہ جب ہمیں سب کو وقت ملا ہے کہ ہم سوچیں اور غور کریں ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ یعنی ہمیں آج سے پہلے نشاندہی کی جا چکی تھی، یعنی بہت سارے لوگ جو تھے، اس میں سیاستدان بھی تھے، اس میں بہت سارے سائنسدان بھی تھے
جو بتا رہے تھے کہ وقت آنے والا ہے، کسی وقت ایسی وبا آ سکتی ہے، اس کا انتظام کر لیا جائے، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویک اپ کال کو اگر انسان وقت پہ سن لے اور اس میں ایکشن کر لے تو پھر شاید اسے وہ مصیبت نہ جھیلنا پڑے جو اسے آج جھیلنا پڑ رہی ہے۔